الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب رب العالمین۔ برادر گرامی قدر حافظ جاوید اقبال ساجد صاحب، برادر گرامی قدر محمد اسلم خان صاحب، حضرت مولانا قاری شیر محمد صابر صاحب، ملک نذیر احمد صاحب، سعد الرحمان صاحب، ملک منظور صاحب، میرے بہت ہی قابل قدر رفقا، عزیز بھائیوں اور شعبہ صحافت سے تعلق رکھنے والے میڈیا کے ہمارے بھائی وہ بھی موجود ہیں، میں آپ سب کا خیر مقدم بھی کرتا ہوں۔ آج آپ نے حافظ جاوید اقبال ساجد صاحب کے انتخابی دفتر کی افتتاحی تقریب کے اندر آپ تشریف لائے۔ حافظ صاحب کا جو خطاب ابھی میں نے سنا اس کے اندر پوری ایک دعوت تھی، ایک پیغام تھا کہ جماعت اسلامی اس ملک میں انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر انسانوں کے رب کی غلامی کے اندر دینا چاہتی ہے۔ 8 فروری کو قومی انتخابات کا اعلان ہوا ہے۔ پرانے مداری نئے جال لے کر پھر آئے ہیں اور تعجب ہوتا ہے کہ جب میاں نواز شریف یہ بات کہے کہ مجھے ایک بار اقتدار دے دیں میں اس ملک کی تقدیر بدل دوں گا۔ میاں صاحب اب تو آپ کے سر پہ سفید بال آ گئے ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ گر جو آپ کے پاس ہے جس سے آپ پاکستان کے لوگوں کی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں، وہ گر آپ نے اپنے بھائی میاں شہباز شریف کو کیوں نہیں بتایا کہ وہ 1.5 سال حکومت کے اندر پیپلز پارٹی کا وہ سیاسی گرو جسے خود اس کی پارٹی کے لوگ بادشاہ گھر کہتے ہیں، وہ آصف علی زرداری بھی اقتدار میں تھا، اس کا بیٹا بلاول وہ بھی اقتدار کے اندر تھا، MQM بھی اقتدار کے اندر تھی، مسلم لیگ، کاف اور نون اقتدار کے اندر تھی، اور جمعیت علماء اسلام فے بھی اقتدار کے اندر تھی۔ اقتدار سے اگر باہر کوئی پارٹی رہی تو پہلے پی ٹی آئی کا اقتدار تھا، اس وقت جماعت اسلامی اس کا حصہ نہیں تھی۔ پھر یہ مکس چار آیا، چوچو کا مربع آیا، بانت بانت کی بولیاں بولنے والے آئے، اس میں جماعت اسلامی شامل نہیں تھی۔ ان ساری جماعتوں کے کلیکٹیو وزڈم نے یہ بتایا کہ یہ پاکستان کے غریب آدمی کے مسائل کو حل نہیں کر سکتے۔ اور اب ستم ظریفی کی بات یہ دیکھیے کہ زرداری صاحب کا بیٹا یہ بات کہتا ہے کہ ان بوڑھوں سے جان چھڑانے کا وقت آ گیا ہے۔ تو بلاول صاحب، آپ کے والد صاحب تو اچھی طرح راستے سے چیزیں ہٹانا جانتے ہیں، وہ آپ کی والدہ کو بھی انہوں نے ہٹایا، اس کے بھائی کو کلفٹن کے سامنے راستے سے ہٹایا، تو یہ بوڑھا آپ ہی کے ارد گرد گھومتا ہے، اس کو ہٹا دے راستے سے۔ اب میاں نواز شریف صاحب سے کوئی پوچھے کہ جب پاکستانی قوم پر مشکل وقت تھا، آپ لندن کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اب آپ پاکستان کے اندر آئے ہیں، تو کیا آپ آسرائے صرف پاکستان کے اندر حکومت کرنے کے لیے آتے ہیں؟ پاکستانی قوم کو ایسی قیادت کی ضرورت ہے جو سراج الحق کی صورت میں جب اس ملک کے اندر سیلاب آیا اور وہ خود بھی اور اس کے کارکن صف اول کے اندر تھے، جب اس ملک کے اندر کورونا تھا، بڑے بڑے لیڈر زمین کے اندر چلے گئے تھے، لوگوں سے خوف آتا تھا، جناب سراج الحق لوگوں کے درمیان موجود تھے۔ جب اس ملک کے اندر کورونا آئے تو جماعت اسلامی، سیلاب آئے تو جماعت اسلامی، زلزلہ آئے تو جماعت اسلامی، جماعت اسلامی اس ملک کے عام آدمی کی آواز بنی ہے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا محمد اسلم خان صاحب کا نام لکھا تھا، تو میں سوچ رہا تھا کہ کاش ہمیں اپنی تاریخ سے کوئی واقفیت ہوتی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت ہے، امیر المومنین گشت کر رہے ہیں لوگوں کے مسائل معلوم کرنے کے لیے، اور رات کا آخری پہر آ گیا ہے، امیر المومنین پر بڑھاپا بھی تھا، تھک گئے تھے، ایک مکان کے باہر، ہمارے یہاں تو اس کو سردل کہتے ہیں، جس سٹیپ پہ آپ پاؤں رکھ کے اندر گھر جاتے ہیں، وہاں حضرت عمر بن خطاب بیٹھ کے، اندر سے مولانا شیر محمد صاحب بیٹھے ہیں،
کوئی بات چیت ہو رہی ہے، مکالمہ ہو رہا ہے. ایک عورت کہہ رہی ہے کہ دودھ میں پانی ملا دو، پیسے زیادہ مل جائیں گے. دوسری کہہ رہی تھی کہ اماں، ہمارے خلیفہ نے حکم دیا ہے کہ کوئی آدمی دودھ کے اندر پانی نہ ملائے. اس کی ماں کہتی ہے کہ خلیفہ کو یہاں موجود ہے. بیٹی کہتی ہے اماں خلیفہ نہ بھی ہو، اس کا رب تو یہاں موجود ہے. بیٹی نے دودھ میں پانی ڈالنے سے انکار کیا، ماں نے پانی ڈالنے کی ترغیب دی. حضرت عمر کے ساتھ جو دوسرا فرد تھا، اس کا نام پتہ کیا تھا؟ اس کا نام بھی اسلم تھا. آپ نے اس سے کہا کہ اس دیوار پر ذرا نشان لگاؤ تاکہ کل اس مکان کو دن کی روشنی میں تلاش کرنا آسان ہو جائے. صبح لوگوں کو بھیجا، پتہ کہ نہیں مکالمہ کس کے درمیان ہوا؟ آواز تو دونوں عورتوں کی تھی. تو بتانے والوں نے بتایا کہ جو دودھ میں پانی ڈالنے کی بات کر رہی تھی وہ ماں تھی، اور جس نے دودھ میں پانی ڈالنے سے انکار کیا وہ بیٹی تھی. عمر بن خطاب نے اس بیٹی کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگا. عمر بن خطاب کے بیٹے حضرت عاصم سے ان کی شادی ہوئی. ان کے بدن سے ایک اولاد پیدا ہوتی ہے، اور اس سے اگلی اولاد میں عالم اسلام کا وہ قابل فخر حکمران جسے ہم عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں،